اب ہم آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں وہ روایات کہ جن سے یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے اہل السنہ ہی اہل بیت کے علم کے وارث ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے صحیح البخاری، حدیث نمبر ہے 4216 ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سیدنا علی سے پہلے اگر سند بھی دیکھی جائے ان عبداللہ والحسن ابن محمد ابن علی، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے محمد بن حنفیہ جن کو محمد بن علی بھی کہتے ہیں، ان کے آگے بیٹوں سے ہمارے ائمہ کرام جو ہے روایت لے رہے ہیں، اور روایت کیا ہے؟ نہان متعۃ النساء یوم خیبر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہو رہی ہے، متع سے منع کر رہے ہیں، اور جو آج تک متع کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ شور مچاتے ہیں کہ اہل السنہ نے اہل بیت سے علم لیا ہے، سیدنا علی سے علم لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے علم لیا ہے، آج دیکھ لیجئے کون متع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کون منع کر رہے ہیں متع سے۔ اہل بیت نے منع کیا ہے تو اہل السنہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو دن رات متع کرنے والے جس کی بنیاد پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے، آج وہ کہتے ہیں جی اہل السنہ جو تھے اہل بیت سے تعلیمات نہیں لیتے۔ یہ دیکھیں اہل بیت کی تعلیمات ہیں، منع کر رہے ہیں اہل بیت متع سے، اور ہم الحمدللہ اہل السنہ جو ہے اہل بیت کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے چلیے، یہ دوسری روایت بھی صحیح بخاری سے 1127 ہے، ان حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ان علی بن ابی طالب اخبرہ، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ان کو روایت بیان کی، یعنی سیدنا حسین بھی روایت بیان کر رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور ان سے روایات جو اہل سنت لے رہے ہیں۔ اب 3 نمبر روایت صحیح البخاری، روایت کا نمبر ہے 6396، حدثنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری 5115، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح ناظرین یہ سنن دارمی کے اندر 1634 روایت ہے، عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور آگے وہ جو ہے دعائے قنوت بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تھا دعائے قنوت کے کون سے کلمات سکھلائے تھے۔ پھر اسی طرح یہی روایت جو ہے جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 464، اس میں ہے قال الحسن بن علی، یعنی یہ روایت جو ہے دونوں طرح ثابت ہے، عن الحسن بن علی کے الفاظ سے بھی، قال الحسن بن علی کے الفاظ سے بھی ثابت ہے۔ پھر اسی طرح یہ صحیح بخاری کے اندر 132 نمبر روایت، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ناظرین سنن نسائی کے اندر 4335 نمبر روایت، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر 602 نمبر روایت، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے روایت، حدثنا ابی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن ابی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ تو اہل سنہ جو ہیں وہ اہل بیت سے بھی روایت لے رہے ہیں، اہل بیت کی اولادوں سے بھی روایت لے رہے ہیں، اور یہ جناب کہتے ہیں کہ اہل سنہ نے اہل بیت سے لیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب اسی طرح آگے یہ روایت ہے صحیح البخاری 1127، ان حسین بن علی اخبرہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 7347، ان حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخبرہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 3965، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر 2375، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر 5362، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر 7347، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ترمذی کے اندر 1044، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ترمذی کے اندر ہی 1121، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح ناظرین مسند احمد جو کتاب ہے، یہ کتاب دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اس کی فہرست ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند علی بن ابی طالب کے نام سے باب قائم کیا ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کر آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے مسند علی ابی طالب کے نام سے انہوں نے باب قائم کیا ہوا ہے کہ علی ابی طالب جو ہیں ان سے روایت، یعنی اہل بیت سے روایت لے کر آ رہے ہیں۔ مسند علی عباس، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، ان کی روایت لے کر آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح مسند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سے جو روایات ہیں وہ امام احمد بن حنبل باقاعدہ باب باندھ کر اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ تو جناب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی اصول کافی کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایات ہیں جن کے ساتھ بڑا محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ اصول کافی میں ان سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کتنی روایات آپ نے نقل کی ہیں،
اور ہماری کتب کے اندر تو بے شمار روایات آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں گی، اور جیسا کہ یہ مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مسند فاطمہ بنت رسول اللہ کے نام سے امام احمد بن حنبل نے باقاعدہ باب باندھا ہوا ہے اور ان کی روایات لے کر آئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آگے جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان سے روایات لے کر آئے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو ناظرین، یہ صرف ہم نے آپ کے سامنے چند روایات اہل السنہ کی کتب کی پیش کی ہیں کہ جو اہل السنہ اہل بیت سے لے رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کو آگے لے کر چل رہے ہیں، آگے پھیلا رہے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آج جو اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اہل السنہ نے اہل بیت سے روایات نہیں لی ہیں۔ جو روایات یہ پیش کرتے ہیں ان میں سے اکثر ضعیف اور من گھڑت روایات ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل السنہ ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے اہل بیت سے علم لیا ہے، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی ہے اور اہل بیت کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والی ہے۔